فضل و کرم ہوا کہ جس رب کائنات نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف جو مخلوق ہے وہ ہے حضرت انسان۔ اس اشرف المخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا، پیدا کیا۔ جہاں دیگر مخلوقات کو بھی اللہ پاک نے بنایا، اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف جا بجا کرواتے ہیں کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں۔ کہیں پر جو ہے کسی اور انداز میں تعارف ہوتا ہے، کہیں پر اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو 6 دن میں جو ہے پیدا کیا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا فرمایا تھا انسان سے قبل، وہ فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے کافی تھے۔ اتنے کافی تھے اس لیے کہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی انسان جانتا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، اور فرما بردار اتنے ہیں کہ جس عبادت میں اللہ پاک نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے اس سے وہ ہٹتے نہیں، نافرمانی وہ کرتے نہیں۔ جس عبادت کے لیے اللہ پاک نے ان کو مختص کر دیا تو وہ اسی میں کھڑے ہیں۔ کچھ فرشتے اللہ کی عبادت میں رکوع میں ہیں، کچھ جو ہے سجدے میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، اور بہت سارے فرشتے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے مقرر ہیں کہ ہر امتی کا درود اس کے نام کے ساتھ وہاں پہنچاتے ہیں۔ یعنی اتنے تعداد میں فرشتے ہیں کہ اگر ایک امتی 100 مرتبہ درود شریف بھی پڑھے گا تو ہر مرتبہ، ہر وقت، ہر لمحہ وہ فرشتہ جو مقرر ہے وہ اس کے درود کو وہاں تک پہنچائے گا، اس کے صلاۃ و سلام کو وہاں تک پہنچائے گا۔ کتنی تعداد میں یہ فرشتے ہوئے۔ بیت معمور کے بارے میں آتا ہے جو بیت اللہ کے اوپر ہے، جہاں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے انسان جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اسی کے برابر میں بیت معمور ہے۔ تو بیت معمور کا طواف کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، اور یہاں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے ہر ملک اور ہر جگہ سے انسان جاتے ہیں، اور وہ انسان زیادہ نہیں بلکہ کم ہوتے ہیں، محدود انداز میں ہوتے ہیں، چند ہزار ہیں، چند لاکھ ہیں، اور پھر وہ جتنا چاہیں طواف کر سکتے ہیں، جتنی چاہے عبادت کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اتنی بھیڑ نہیں انسانوں کی کہ وہاں پر ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملا تو دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس لیے حج کے موقع پر جائیں یا حج کے علاوہ عمرہ کے لیے جائیں، لیکن فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ کہ جن کو جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ بہت بڑی جگہ وہ جو ہے پکڑ کر فرشتے رکھتے ہیں، نہیں، تھوڑی سی مقدار میں بہت تعداد میں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بیت معمور کا طواف کرنے کے لیے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ایک فرشتے کو ایک مرتبہ موقع آتا ہے، دوبارہ کبھی نہیں آتا۔ اتنی تعداد میں فرشتے ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے۔ یہ انسان اللہ کا نائب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خلیفہ بنایا ہے۔ اور اس انسان کی پیدائش کے تعلق سے قرآن مقدس کے 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے ذرات سے پیدا کیا۔ اب اس انسان کو اس اپنی تخلیق پر غور کرنے کی ضرورت ہے
کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو پیدائش کی ہے، جو انسان کو پیدا کیا ہے، وہ کس طور سے، کس طریقے سے پیدا کیا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو کھنکھناتے مٹی سے بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ایک مدت معینہ تک وہ نطفے کی شکل میں رہا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا، خون کا لوتھڑا بنایا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو مضغہ بنایا، اور مضغہ کہتے ہیں گوشت کو، گوشت کی بوٹی بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے میں سے، اس گوشت کے ٹکڑے میں سے، اس گوشت کی بوٹی میں سے ہڈیاں بنائی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس ہڈی پر گوشت کو چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ان تمام سے گزرنے کے بعد میں جب انسان کا ڈھانچہ بن گیا، جب انسان تیار ہو گیا، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے روح پھونکی اس کے اندر، پھر ہم نے اس بار جو ہے روح پھونکی۔ اب اس انسان کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد جو اللہ نے اپنی صفت کو بیان کیا، جو اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اس تعارف کے انداز کو آپ دیکھیں، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ خوبصورت بنانے والے ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا۔ اب اس انسان کی تخلیق کے بعد اللہ نے اپنا تعارف یوں بیان کروایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ انسان کا بھی پیدا کرنے والا ہے، لیکن انسان دوسری تمام مخلوقات میں سے سب سے خوبصورت ہے۔ اب انسان کو یہ خوبصورتی اچھی لگتی ہے، یہ جانوروں میں ہو، یہ پیڑ پودوں میں ہو، یہ انسان کی آپ میں نشو و نما میں ہو، یہ انسان جہاں رہتا ہو وہاں اس کا مکان ہو، اس کے پہننے کے کپڑے ہوں، اس کے کھانے کی اشیاء ہوں، یہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ انسان جو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس کے مقابلے میں جانور خوبصورتی کو پسند نہیں کرتے۔ جانور کے لیے جو چیزیں کھانے کی ہیں اس میں وہ خوبصورت کو دیکھتے نہیں، بدصورت کو دیکھتے نہیں، بلکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ غذا ہے، وہ کھا لیتے ہیں۔ اب جانور لباس کو پہنتے نہیں، انسان لباس کو پہنتا ہے، انسان لباس کو پہن کر خوبصورت معلوم ہوتا ہے، یہی لباس انسان کا اتر جائے تو انسان بدصورت معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے لباس عطا کیا کہ لباس سے خوبصورتی نظر آئے گی۔ اللہ نے غذا عطا کی، اس غذا کے ذریعے سے انسان خوبصورت کھانا کھائے گا۔ اس انسان کو اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائے، ان نعمتوں میں سے جو نعمتیں پسند ہوں گی، جو نعمتیں اچھی لگے گی، ان کو چن کر کھائے گا۔ فرمایا حدیث میں آپ کے سامنے میوے موجود ہیں، تمام قسم کے میوے موجود ہونے کے باوجود آپ اس میوے کو ہاتھ لگاؤ، اس پھل کو ہاتھ لگاؤ جو آپ کو پسند ہو۔ آپ کے سامنے چند مشروبات ہیں، پینے کی چند چیزیں موجود ہیں، اور آپ کسی کے یہاں مہمان گئے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کر دیے مشروبات کو، فرمایا کہ آپ اس کو ہاتھ لگاؤ، اس کو اٹھاؤ جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کو اچھا لگتا۔ آپ کسی کے یہاں مہمان گئے، اس نے آپ کی دعوت کی اور ایسی ویرائٹیاں موجود تھی، کھانے کے ایسے قسم موجود تھے کہ آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کس کو میں کھاؤں، کس کو چھوڑ دوں۔ کہ آپ کشمیر کا سفر کریں تو نہ جانے گوشت کے کتنے آئٹم وہاں بنتے ہیں، دیگر علاقوں میں کس کس طریقے کی جو ہے کھانے کی چیزیں بناتے ہیں، بنا کر مہمان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن شریعت کا مسئلہ مہمان کے لیے یہ ہے، میزبان کو کھانا پیش کر دے گا جتنا اس کی طاقت ہوگی، جتنا اس کی ہمت ہوگی، لیکن مہمان کے لیے مسئلہ یہ ہے آپ اس کھانے کو کھائیں جو آپ کو پسند ہو۔ یہ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔
اب اس کا لباس خوبصورت ہونے کے لیے، اس کا کھانا خوبصورت ہونے کے لیے، اب اس کا رہنا سہنا دیکھیں، یہ بھی اس کی خوبصورتی کے لیے ہے، ورنہ اس کے مقابلے میں جانور اپنا گھر نہیں بناتے۔ جو جانور کسی گھر میں رہتے ہیں وہ اتنا خوبصورت نہیں بناتے۔ جو جانور کسی گھر میں رہتے ہیں، کسی گھر میں رہنے کے لیے انہیں خوبصورت ہونا ضروری نہیں، انہیں یہ چیزوں کی جو ہے فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا سونے کا روم الگ ہونا چاہیے، کھانے کا روم الگ ہونا چاہیے، پکانے کا روم الگ ہونا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی مخلوق میں نہیں ہوتی، بلکہ صرف انسان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک مال عطا فرماتے ہیں، مال آنے کے بعد وہ انسان اپنا گھر بناتا ہے، گھر بنانے کے بعد وہ خوبصورت گھر بناتا ہے جو دکھنے میں خوبصورت ہو، اور آنے والا شخص بھی کہے کہ ماشاءاللہ آپ نے کیا گھر بنایا ہے۔ وہ رہنے کے لیے انسان چاہتا ہے میرا جو ہے بیڈ روم الگ ہو، میرا کچن الگ ہو، میں جہاں مہمانوں کو بٹھاؤں وہ روم الگ ہو، جہاں میں خود سوؤں وہ روم الگ ہو۔ اس طریقے سے وہ بناتا ہے کہ لگنے میں بھی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن انسان اس گھر کی خوبصورتی میں کھو گیا، انسان اس لباس کی خوبصورتی میں کھو گیا، انسان اس غذا کی خوبصورتی میں کھو گیا، انسان نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ جس انسان کو اللہ پاک نے خوبصورت بنایا، پھر اس انسان کے لیے ان چیزوں کو خوبصورت بنایا، پھر یہ تمام ذرائع بنائے، تمام راستے بنائے، تمام طریقے سکھائے، تمام جو ہے اس کے لیے اسباب مہیا کیے کہ اس سبب کے ذریعے سے آپ اس چیز کو پہنچ پاؤ گے، یہ خواہش آپ کی اس طریقے سے پوری ہو پائے گی۔ پھر آخر میں ایمان والے کو بتلا بھی دیا، اے انسان، اے ایمان والے، یاد رکھ یہ دنیا جو رنگ برنگی دنیا ہے، یہ رنگوں میں کھوئی ہوئی دنیا ہے، اس کی رنگ رنگیلی میں کھو کر ایمان کو ضائع مت کرنا، اس کے رنگ رنگیلی میں کھو کر آپ ایمان کو ضائع مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے درجہ بدرجہ بہتر ہے جنت کی زندگی، جنت کی خوبصورتی، جنت کا عیش و آرام ہے، اس میں امتحان کے لیے آپ کو بھیجا ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ لیکن ایمان والا اس لیے کھو گیا کہ خوبصورتی تو پسند تھی اس کو، لیکن اسے نہیں معلوم کہ یہ خوبصورتی دینے والا اللہ ہے، ان تمام اسباب کا دینے والا اللہ ہے۔ اس اللہ نے مجھے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، پھر اس اللہ کا شکر ادا کرتا، اس مقصد کی طرف چلتا جو مقصد اللہ پاک نے اس انسان کو دیا تھا بنانے کے بعد کہ اے انسان میں تجھے اس لیے سب سے اشرف بنا رہا ہوں، سب سے خوبصورت پیدا کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا خلیفہ انسان ہے اور کوئی مخلوق خلیفہ نہیں ہے، اس لیے اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ لیکن جو اس کے اجزاء ہیں، اس اجزاء کا ذکر اس لیے کیا، اس اجزاء کا تعین اس لیے کیا، ان اجزاء کا انتخاب اللہ پاک نے اس لیے کیا، انسان کے اندر گھمنڈ نہ آ جائے، انسان کے اندر تکبر نہ آ جائے۔ اس لیے انسان کی پیدائش سے قبل شیطان جو تھا، اس شیطان نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ کو منایا تھا، اللہ کا ولی بن گیا تھا، اور جو فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، وہ نور والے فرشتوں سے بھی بازی لے گیا تھا، ان سب کا سردار تھا، اور ایسا سردار تھا کہ عالم مانا جاتا تھا، عابد کہا جاتا تھا، زاہد کہا جاتا تھا، اس سے بڑھ کر زاہد کوئی نہیں تھا، اس سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں تھا، اس سے بڑھ کر عابد کوئی نہیں تھا۔ عبادت سب سے اونچی شیطان کی تھی اس وقت، اور زہد تقویٰ سب سے زیادہ شیطان کا تھا، علم سب سے زیادہ شیطان کا تھا۔ اس سے جو غلطی ہوئی ہے وہ غلطی گھمنڈ کی ہے، وہ غلطی تکبر کی ہے، وہ غلطی انانیت کی ہے، وہ اس نے غلطی کر لی، اور اس غلطی کی وجہ سے وہ جو ہے اس دربار سے نکال دیا گیا، دھتکار دیا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعن تان کے لیے رکھ دیا گیا، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ انسان کے اندر یہ چیزیں نہ آ جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اے انسان یاد رکھ ہم نے تجھے جو بنایا ہے وہ مٹی سے بنایا، اس لیے کہ مٹی کی صفت ہے نیچے رہنا، اس لیے اپنے اندر گھمنڈ آنے نہ دینا، تکبر کو آنے مت دینا، بڑھائی کو آنے مت دینا، یہ مت سوچنا کہ میں سب سے طاقتور ہوں، یہ مت سوچنا کہ میں سب سے خوبصورت ہوں، یہ مت سوچنا کہ میرے پاس سارے مال اسباب موجود ہیں۔ تیری پیدائش کو ہم نے مٹی سے بنایا، اب صرف مٹی نہیں بلکہ اس مٹی کے اندر آسمان سے نازل ہونے والی بارش ہوتی ہے، پھر زمین سے اگنے والے جو ہے ذرات ہوتے ہیں، اس میں نباتات ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ان میں سے نکالا کر انسان کو اس کا طریقہ کار یوں بنا، فرمایا
فخلقنا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً. طریقہ کیا نکالا کہ ان تمام اجزاء میں سے جو زمین میں پیدا ہوتے ہیں، اس مٹی میں پیدا ہوتے ہیں، ان چیزوں کو انسان کھاتا ہے. کھانے کے بعد میں ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ان دونوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے. ملاپ ہونے کے بعد میں یہ انسان جو ہے اس سے تیار ہوتا ہے، اس کو نطفہ کہا جاتا ہے. اس نطفے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے سے آپ کو بنایا. تو پہلے مٹی کی طرف اشارہ کیا، اس کے بعد بتایا کہ ہم نے نطفے سے بنایا. اس لیے کہ یہ جو نطفہ ہے، یہ نطفہ اتنا ناپاک ہے کہ اگر یہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے. آپ اس کپڑے کو پہن کر کہیں جا نہیں سکتے، نماز پڑھ نہیں سکتے، اس کو دیکھنا برداشت کر نہیں سکتے. اتنا ناپاک نطفہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسان، ہم نے جو آپ کی تخلیق کی ہے وہ اس نطفے سے کی. پھر یہ نطفہ مادر رحم میں، ماں کے رحم میں ایک مدت معینہ تک، یعنی 40 دن تک یہ نطفہ رہا. جب تک اللہ پاک نے اس کو نطفہ رکھا، فرمایا کہ فی قرار مکین، ایک معین مدت تک یہ نطفہ رہا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس کی شکل یوں بنی 40 دن کے بعد، اس نطفے کے بعد یہ خون کا لوتھڑا بن گیا علقہ. فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر 40 دن گزرنے کے بعد میں یہ گوشت کی بوٹی بنا. پھر اس کے بعد فرمایا فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس کے بعد اس گوشت کی بوٹی سے ہم نے ذرات کو نکالا، اور نکالنے کے بعد ہڈیاں تیار ہو گئی. جب ہڈیاں تیار ہوئی، ہڈیاں تیار ہونے کے بعد انسان کی بازو بن گئے، انسان کی ٹانگ بن گئی. جہاں جہاں جیسی جیسی ہڈیاں ضرورت تھی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو بنانے والا خود خدا جس طریقے سے چاہتا بناتا رہتا ہے. جس طریقے پر چاہتا ہے، کسی کی 5 انگلیوں کے بجائے 6 انگلی، کسی کی 5 کے بجائے 4 انگلی والا نے بنائی. جب ماں کے پیٹ میں اللہ نے جس کو جس طریقے پر بنا دیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی. اور یہ کاراگری، یہ بنانے کا طریقہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسان اس کو سمجھ، اس لیے کہ سب سے بڑا جو کارخانہ ہے وہ یہی ہے. دنیا کے اندر انسان سوچتا ہے کہ فلاں شخص کی اتنی بڑی فیکٹری، اتنا بڑا کارخانہ، لاکھوں کروڑوں جو ہے پروجیکٹ تیار ہوتے ہیں، وہ اتنے جو ہے کروڑوں کا مالک، کس طریقے سے اس نے اس پروجیکٹ کو بنایا، کس طریقے سے اس کے پروڈکٹ نکلتے ہیں. انسان سوچتا ہے، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ جس خدا نے اتنا بڑا کارخانہ اس انسان کو عطا فرمایا، جو انسانوں کی فیکٹری ہے جہاں سے انسان نکلتے ہیں، اس پر انسان نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس اللہ نے یہ فیکٹری کیسے بنائی ہے، یہ مشینری کیسے بنائی ہے کہ جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں نے تجھے بنایا. اس لیے کہ کارخانے میں لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کاریگر وہاں دیکھنے کے بغیر بنا نہیں سکتا، اور جتنا باریک کام ہوتا ہے اتنی قریب لائٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اتنا باریک کام ہے اور اتنی اونچی لائٹ ہے، نظر نہیں آئے گا، کام صحیح نہیں ہوگا. لائٹ کا اس کے پاس میں ہونا بہت ضروری ہے، پھر انسان کام کر سکتا ہے. کاریگر اتنا بہتر تھا کہ وہ اتنا بہترین کام کرتا تھا، اس کی مثال کوئی نہ تھی، لیکن لائٹ موجود نہ تھی، اس کی کاریگری فیل ہوئی. وہ کہتا ہے جناب کام تو میں کر لیتا لیکن لائٹ نہیں تھی. جنہیں میرے کام کے کرنے میں جو رکاوٹ بنی وہ کیا بنی؟ وہ لائٹ بنی ہے، اندھیرا بنا ہے. اس لیے آپ جو ہے لائٹ لگوا دیجئے اور اتنی قریب رکھ دیجئے تو میں کام کروں گا، پھر آپ دیکھنا میرا کام کیسا ہوگا. تو یہ کاریگر کس کا محتاج ہے؟ لائٹ کا محتاج ہو گیا، اندھیرا اس کے لیے مانے ہو گیا. تو اب انسان کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو بنایا ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیری میں بنایا. اب 3 اندھیری کے اندر اللہ پاک انسان کو بنا رہے ہیں. انسان کا کان بنانا ہے، اس کی آنکھ بنانی ہے، اس کے بال بنانے ہیں، اور اس کے دیگر اعضاء بنانے ہیں. لیکن بنانے کے بعد اتنے جو 40 دن کے وقفے سے
الگ الگ جو ہے طریقے پر یہ انسان گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود جب مکمل ہو جاتا ہے، مکمل ہونے کے بعد پھر کمزور ہے، طاقتور نہیں ہے، کمزور ہے انسان، روح پھونکنے تک اتنا کمزور کہ ابھی ہل نہیں سکتا، لیکن جب روح پھونک دی اب ہلنا شروع ہوا، اب اس کے اندر سانس آئی، اب سانس آنے کے بعد، ہلنے کے بعد جتنی دیر وہ مادر رحم میں رہتا ہے، تھوڑی حرکت کرتا ہے، اس کے لیے غذا کا انتظام اللہ پاک نے جو ہے نالی کے ذریعے سے کر دیا کہ انسان یہ اب اس کو غذا کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک جو رب ہیں اور رب العالمین ہیں، انسانوں کو اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات کو پالنے والے ہیں، اللہ نے انسان کے پالنے کا ذریعہ اور وسیلہ شروع کر دیا۔ اب یہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، مادر رحم سے باہر آتا ہے، جب تک یہ اندر تھا اسے وہی دنیا لگتی تھی، وہی سب کچھ نظر آتا تھا، اسے نہ پتا تھا کہ مجھے کمانا ہے، مجھے کسی کے لیے کمانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، نفع کیا ہے نقصان کیا ہے، انسان کو پتا نہیں تھا۔ اس لیے پتا نہیں تھا کہ انسان کی جو غذا ہے وہ غذا براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹ میں پہنچا رہے تھے، اسے کوئی فکر نہیں تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی کام نہیں تھا، کوئی کاج نہیں تھا۔ لیکن یہ انسان مادر رحم کو چھوڑنے کے بعد دنیا میں آتا ہے، جس حالت میں آتا ہے اس حالت کو اللہ پاک فرماتے ہیں اس حالت پر غور کرو تو کتنا کمزور، دانت تمہارے کاٹنے کے قابل نہیں، اور اتنا کمزور کہ ہاتھ کے اندر وہ طاقت نہیں کہ پکڑ سکے، پاؤں کے اندر یہ طاقت نہیں کہ چل سکے، اور معدے کے اندر یہ طاقت نہیں کہ پچا سکے، اور کانوں کی سماعت اتنی تیز نہیں کہ باتوں کو سمجھ سکے، فیصلہ کر سکے، آنکھوں کے دیکھنے کی بینائی اتنی طاقتور نہیں کہ دیکھ کر بتا سکے کہ یہ آسمان ہے، دیکھ کر بتلا سکے کہ یہ میرا باپ ہے، دیکھ کر کہہ سکے کہ یہ میری جو ہے ماں ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بنانے کے بعد میں یہ کمزوری اللہ پاک نے رکھی انسان کے لیے کہ انسان اس کمزوری کو سمجھے۔ ہاتھ بھی کمزور، پاؤں بھی کمزور، آنکھ بھی کمزور، کان بھی کمزور، دماغ بھی کمزور، ساری چیزیں کمزور، اور اتنا معصوم بچہ، اتنا کمزور بچہ، اب جب وہ دنیا میں آیا، آنے کے بعد فوراً کیا شروع کر دیا؟ رونا شروع کر دیا۔ اب یہ جو رونا شروع ہوا وہ اس لیے ہوا کہ جب تک ماں کے پیٹ میں رہا تو غذا ملتی رہی، اب جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو وہ غذا ختم ہو گئی، وہ غذا کے لیے رو رہا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ اسے باپ چاہیے، اسے ماں چاہیے، اسے جو ہے پیسہ چاہیے، دنیا کی کوئی چیز کی ابھی ضرورت اس کو نہیں ہے، وہ جو رویا ہے، وہ جو تڑپا ہے، وہ غذا کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے انسان، جب میں تجھے ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیریوں میں بنانے کے بعد جب غذا کی ضرورت پڑی تو میں نے انتظام کیا، اے انسان فکر مت کر، رو مت، پریشان مت ہو، میں تیرے لیے انتظام کرتا ہوں۔ وہی ماں کی چھاتی، وہی سینہ جو ابھی تک سوکھا ہوا تھا، خشک تھا، کوئی دودھ کا نام و نشان نہ تھا، بچے کی پیدائش کے فوراً بعد جب بچے نے رونا شروع کیا تھا، اللہ پاک نے کہا اس بچے کو اٹھاؤ، اپنے سینے سے لگاؤ، غذا موجود ہے۔ اللہ پاک نے اشارہ دیا کہ میں نے اس کا انتظام کر دیا۔ اب یہ انتظام 2 سال 2.5 سال چلتا رہا، ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی، تمام وٹامنز دودھ میں موجود رہے، اس کو دوائی کی ضرورت نہیں تھی، اس کو الگ سے پانی پلانے کی ضرورت نہیں، الگ سے دودھ پلانے کی ضرورت نہیں، الگ سے کوئی وٹامن کھلانے کی ضرورت نہیں، جتنے طریقے کے وٹامن ہیں وہ ماں کے دودھ میں موجود ہیں، جو کچھ ماں کھائے گی اس کا اثر اس کے دودھ میں رہے گا، بچے تک منتقل ہو جائے گا، تمام وٹامنز کی چیزیں ماں کو کھانی ہے، بچے کو کچھ نہیں کھانا، یہ اللہ نے انتظام کیا۔ اب جب اس مدت کے ختم ہونے کے بعد اللہ پاک ہر چیز کو بڑھانے کے بعد اس کو طاقت عطا فرماتے ہیں، اس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے، اس کے آنکھ میں طاقت آتی ہے، اس کے کان میں طاقت آتی ہے، اس کے بازو میں طاقت ہے، اس کے پاؤں میں طاقت ہے، اب اس کے سوچنے سمجھنے میں طاقت ہے، اب اس کا خون ٹھنڈا نہیں بلکہ گرم ہو چکا ہے، ابھی جوان ہو چکا ہے۔ اس وقت میں اس اللہ کو بھول گئے، اب انسان بھول گئے کہ کس نے پیدا کیا تھا، کس نے انتظام کیا تھا، کس نے سب سے خوبصورت مجھے بنایا ہے، اس اللہ کو یاد کروں، اس اللہ کی عبادت کروں، اس اللہ کا شکر ادا کروں، اور جس چیز کے لیے انسان پریشان ہے
اس پریشانی کا حل اللہ کے پاس ہے۔ ماں کے رحم کے اندر دوسرا کوئی انسان نہیں تھا جو غذا پہنچا سکتا تھا۔ اگر اللہ پاک غذا کو بند کر دیتے اور ماں کو یوں کہتے کہ آپ نے اس کے اندر غذا پہنچانی ہے، یا باپ کو یوں کہتے کہ یہ بچہ آپ کا ہے، ذمہ داری آپ کی ہے، ہم نے بنا کر رکھ دیا، اب غذا پہنچانا آپ کا کام ہے، باپ پریشان تھا، ماں پریشان تھی، غذا پہنچائیں تو کیسے پہنچائیں؟ اس کی منہ کا پتہ نہیں کہاں ہے، اس کے ناک کا پتہ نہیں کہاں ہے، منہ کھلا ہے کہ بند ہے، بچہ روتا نہیں پتہ لگے کہ بھوکا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے، غذا پہنچانے کا سبب کوئی نہیں، طریقہ کوئی نہیں، باپ بھی پریشان، ماں بھی پریشان ہوتی۔ جب بچہ باہر آیا اس وقت اگر یہ مکلف ہوتا ماں باپ کہ غذا اب آپ کو کھلانی ہے، دودھ ماں کی چھاتی سے نہیں آئے گا، اللہ کی جو ہے قدرت سے نہیں آئے گا، اللہ پاک نہیں اس کا انتظام کریں گے، آپ کو انتظام کرنا ہے۔ آپ سوچیں جو ہم اس وقت اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، حلال کمائی کی جگہ حرام کمائی کر رہے ہیں اور ہم سود خوری کر رہے ہیں اپنے بچوں کی فکر کے لیے، اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت غیر دینی اور غیر اسلامی کرتے ہیں، صرف فکر مند ہیں اس لیے کہ ہمارے بچے کی ہمیں فکر ہے۔ تو اگر یہ فکر اس وقت ہوتی جب بچہ پیدا ہوا اور اللہ پاک کی طرف سے یہ احکام ہوتا کہ آپ اپنے بچے کو دیکھ لیں، تو اس وقت انسان کتنا پریشان ہوتا۔ اس لیے کہ ہر ماں باپ ڈاکٹر نہیں ہوتا جو سمجھتا کہ اس کو کون سی وٹامن چاہیے، کون سی غذا چاہیے، اس کو نیند کب کرنی ہے، اس کو کھانا کتنا کھانا ہے، کیسا کھانا ہے، ہر انسان سمجھ نہیں سکتا۔ پھر انسان کو اگر مکلف کر دیا جاتا بچہ تمہارا ہے، غذا تم نے دینی ہے، انتظام تم نے کرنا ہے، دودھ تم نے لانا ہے، تو بتاؤ اگر یہ بھینس کا دودھ لاتا نقصان دہ تھا، گائے کا دودھ لاتا نقصان دہ تھا، بکری کا دودھ لاتا نقصان دہ تھا، دودھ کہاں سے لاتا، کون سا دودھ پلاتا؟ جس دودھ کو اللہ پاک نے ماں کے ذریعے سے پلانا ہے اس میں تمام وٹامن موجود ہیں، جو دودھ باہر جانوروں میں موجود ہے اس میں وہ وٹامن موجود نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو پریشان نہیں کیا، لیکن جب یہ انسان آگے چل کے جوان ہو گیا اس وقت یہ پریشان اس لیے ہوا کہ اب اس نے اپنی طرف سے سمجھ لیا کہ میری ذمہ داری ہے اولاد کے لیے۔ حضرات گرامی، یہ اللہ پاک جو خالق اور مالک ہے، اس نے ذمہ داری کھانے اور پینے اور رہنے اور سہنے تمام تر ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہوئی ہیں، اور انسان کی ذمہ داری ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام